کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک عورت نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا. نبی کائنات نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کرو. محمد کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا صلی اللہ علیہ وسلم. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیالی تصویر بنانا یہ کس بات کی خطبازی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، خاص طور سے ان نوجوانوں سے جو رافضیوں، شیعوں اور اہل بیت اطہار کے محبت کے نام پر صحابہ اکرام علیہ الرضوان سے جو دشمنی کرنے والی قوم ہے، جو اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے خاندان کے دشمن، رسول اللہ کی ازواج کے دشمن اور اہل سنت والجماعت کے جو دشمن قوم ہے، مجھے بتاؤ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں یا ان کے اس کارکردگی سے متاثر ہو کر کے اپنے ایمان، اخلاق اور عقائد کو داغدار کرنے والوں، مجھے بتلاؤ کہ حضرت حسین کی تصویر بنانا، ان کا پتلا بنانا یہ ان سے محبت ہے، یہ ان سے عقیدت ہے، یا اہل بیت اطہار کی توہین ہے، اہانت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے گھر والوں کی شان میں یہ گستاخی. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اس کو ہوگا. قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس کو ہوگا الذین یشبہون بخلق اللہ یقال لهم احجوا ما خلقتم. اے لوگو اس سے کہا جائے گا، تصویر بنانے والے، پتلا بنانے والے، مجسمہ تیار کرنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ احجوا ما خلقتم، اے بدبخت اسے زندہ کر، اس کے اندر روح پیدا کر، اس کے اندر روح ڈال. احجوا ما خلقتم، جو تم نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، وہ کبھی بھی اس کے اندر روح ڈال نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی سکت نہیں، ویسا کوئی پاور نہیں، ویسی کوئی قوت نہیں، اس لیے روح پیدا نہیں کر سکتا، اس کو زندہ نہیں کر سکتا. آخرکار کیا ہوگا؟ امام کائنات بیان فرماتے ہیں اس کے بعد اس پتلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتلے کو اس آدمی کے لیے مسلط کر دے گا جہنم کے اندر عذاب دینے کے لیے. اللہ فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حمد و ثنا، بزرگی و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین مولا کریم کے لیے ہے جو ہر طرح کی عبادتوں کا حقیقی مستحق ہے، جو منعم حقیقی ہے، جو ہر طرح کے نقائص سے، کمیوں اور خامیوں سے مبرہ و منزہ ہے، جس نے اپنی بیش بہا مخلوقات میں سے منتخب فرما کر ہمیں قرآن و سنت کا حامل و عامل بنایا. اسی لیے ہر حال میں اسی کے حمد و ثنا اور بزرگی و برتری بیان کرنی چاہیے اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیزان گرامی، آج 10 محرم الحرام 1448 ہجری یعنی یوم عاشورہ کا دن ہے. عاشورہ کا دن یوم عاشورہ ہے. اس ضمن میں مختلف تقاریر و بیانات اور خطبات و دروس میں آپ نے محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت سماعت فرمائی ہے. اس حرمت والے مہینے کی
فضیلت کے لیے بس اتنی بات کہہ دینا کافی ہے جو امام مسلم علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد، سب سے افضل ترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام کے تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ یہاں بیان کرنا اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ سب سے بہترین روزہ، افضل ترین روزہ رمضان کے بعد، مطلب یہ ہوا کہ تمام روزوں میں افضل ترین روزہ رمضان کا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی روزے کی اہمیت ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، جس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہو جاتی ہے کہ یہ مہینے کی اپنی جگہ پر اہمیت و فضیلت ہے۔ اب اس کی تفصیلات چاہے شریعت نے بیان کی ہو یا نہ کی، یہ ایک الگ بات ہے، مگر اس مہینے کی فضیلت یہاں ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت مسند احمد کی ہے، جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 روزوں سے زیادہ کسی دیگر ایام کے روزوں کے متعلق اتنی محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک رمضان کے روزوں کا اہتمام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے تھے، اور پھر دوسرا یہ محرم کا روزہ، دوسرا محرم کا روزہ، تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے روزہ رکھے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں خاص روزہ جو عاشورہ کا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا، جس کے بارے میں صحیح مسلم شریف کتاب الصیام اور دیگر کتب حدیث میں بھی روایت مروی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشورہ، آپ علیہ السلام سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہ، اس عاشورہ کے یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال ماضی کا جو پاسٹ کا گناہ ہے، جو گزرے ہوئے سال کا 1 سال کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر یہود آباد تھے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، مدینہ کے اندر یہود آباد تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی حضرات 10 محرم کو روزہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں کے چنگل سے آزاد کیا تھا، اسی لیے اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کیا، مسلمانوں نے کیا، اور بلکہ آپ نے ترغیب بھی دلائی، جیسا کہ
عشاء کے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ یرغبو کا لفظ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیتے تھے عاشورہ کے روزوں کے متعلق آپ ترغیب دیتے تو لوگوں کے ذوق کو اور بڑھاتے تھے، لوگ کثرت سے روزہ رکھیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت میں، چونکہ یہودی دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، سب سے بدترین قوم، اس سے زیادہ ذلیل ترین اور گھٹیا خطرناک قسم کی قوم روئے زمین پر گیا ہے، مکار، عیار، چال باز، دھوکے باز۔ اور اسی قوم کی خصوصیت اور اسی قوم کی یہ خباثتیں ہمارے دیگر اقوام میں اس وقت آ چکی ہیں، جو ہم اور آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح مکر، یہودیوں کی طرح چکر، یہودیوں کی طرح دشمنی اسلام سے، مسلمانوں سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ مسلم شریف کی کتاب السنن کہ آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو البتہ ضرور 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 محرم کو بھی روزے کا اہتمام کروں گا، اگر آئندہ سال زندہ رہا۔ مگر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں اور آپ وفات پا گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ حدیث پاک سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے شریعت میں یہ محرم کے 2 روزے مشروع قرار دیے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محرم کے 2 روزے رکھیں، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو، یعنی عاشورہ کا جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے اس سے پہلے ایک دن 9 تاریخ کو آپ رکھیں، جیسا کہ آپ نے اہتمام کیا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد نے اہتمام کیا۔ ہاں 11 تاریخ والی بھی بعض روایتیں آتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی استنادی صورت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، مگر اگر کسی کے رہ جائے 9 تاریخ کے تو وہ 10-11 کو رکھ لیں، 10 کو رکھے، یعنی آج کے دن اور کل کے دن رکھے۔ یہ ہے عاشورہ کے روزے محرم کے روزے کے متعلق۔ اس مہینے کی فضیلت سمجھنے کے لیے آج اتنی باتیں کافی ہے کہ اس مہینے کی واقعی فضیلت ہے۔ اب اس مہینے کی جس طریقے سے فضیلت ہے، اس طریقے سے امت مسلمہ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے اس مہینے میں جو ستم ہوتا ہے، آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ آل رسول کی محبت کے آڑ میں شیعہ، رافضی، اسلام دشمن، سنیت کے دشمن قومیں جو ہاہاکار مچا کے رکھی ہے، ان چیزوں سے اہل سنت والجماعت کے بیشتر افراد بلکہ ایک بڑا طبقہ متاثر ہے، اور اسی کو صحیح اسلام سمجھ بیٹھا ہے، اسی کو جو ہے آل رسول سے محبت کا معیار سمجھ بیٹھا ہے۔ میں سیدھے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اور ان مکروہات اور ان حرام اور مقبوضات اشیاء کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اہل بیت اطہار کی محبت کے آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بخوبی اس سے واقف ہے، دیکھ رہے ہیں۔ لوگ پہلے تعزیہ بناتے تھے، لوگ پہلے اہل بیت اطہار کے بعض افراد کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خانوادہ رسول میں سے بعض کی مقابر، بعض کی قبروں کی تشریح بنا کر اس کو باقاعدہ طور پر نکالتے ہیں، آج بھی نکالتے ہیں۔ لوگوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ ہم کسی کی دلیل کی طرف فی الحال نہیں جانا چاہتے۔ فی الحال اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے کہ جس شریعت کی سادہ مزاجی سے ہم واقف ہیں، جس شریعت کی سادہ مزاجی سے ہم واقف ہیں، جو شریعت اس قدر حساس ہے
کہ اس کے ماننے والے کسی بھی طریقے سے اعمال کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے ذرہ برابر نہ پھسلے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ امت مسلمہ کی عاقل و بالغ لڑکیوں کو ڈھول کے تال پر نچواوے؟ نہیں۔ کیا وہ شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ کبھی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک عورت نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی کائنات نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر دو، محمد کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ کھڑے پیشاب کرنے والے نہنجار اور شراب پینے والے شرابی، بالا اور تلوار لے کر کے مداریوں کی طرح کھیل دکھانے والی یہ مخلوق، یہ قوم، ایک عاقل و بالغ خاتون لڑکی اس کے پیر کو دھوئے، اس کے سامنے عورتیں منہ لے جاوے، اور یہ تمام کے تمام بغیرت قوم اس کے اوپر سے گزرے؟ شریعت اس بات کی اجازت دے گی؟ قطعی نہیں دے گی، قطعی نہیں دے گی۔ اس بات کی اجازت شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ شریعت عورتوں کے معاملے میں اس قدر حساس ہے، ان عورتوں کو کھلے میدان میں ناچتے ہوئے چھوڑ نہیں سکتی ہے، نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ ابھی آپ نے 10 اور نہ جانے کتنے ویڈیوز ایسے دیکھے ہوں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ محبت آل رسول کی آڑ میں نبی کائنات کے پھول حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیالی پتلا، خیالی تصویر بنا کر باقاعدہ آویزن کیا جا رہا ہے، اور اس سے عقیدت جتلائی جا رہی ہے، اسے عقیدت جتلائی جا رہی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں من رآنی فی المنام فقد رآنی، مسلم شریف کتاب الرؤیا کے حدیث پاک ہے، آپ نے بیان فرمایا، لوگوں سنو، جس کسی نے بھی مجھے نیند کی حالت میں یعنی خواب میں دیکھا، اس نے حقیقی طور پر مجھے دیکھا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کائنات نے کہا میری صورت شیطان نہیں اپنا سکتا۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں کسی طرح سے کسی نے خواب میں دیکھا نبی کائنات، تو پھر اس نے حقیقی طور پر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کا دیدار کیا، اس لیے کہ آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت سے سب سے زیادہ ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی اور بعض اصحاب رسول تھے، جیسا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خیالی تصویر بنانا یہ کس بات کی غمازی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں
ان لوگوں سے، خاص طور سے ان نوجوانوں سے جو رافضیوں، شیعوں اور اہل بیت اطہار کے محبت کے نام پر صحابہ اکرام علیہ الرضوان سے جو دشمنی کرنے والی قوم ہے، جو اللہ کے دشمن اور رسول اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے خاندان کے دشمن، رسول اللہ کی ازواج کے دشمن اور اہل سنت والجماعت کے جو دشمن قوم ہے، مجھے بتاؤ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں یا ان کے اس کارکردگی سے متاثر ہو کر کے اپنے ایمان، اخلاق اور عقائد کو داغدار کرنے والوں، مجھے بتلاؤ کہ حضرت حسین کی تصویر بنانا، ان کا پتلا بنانا، یہ ان سے محبت ہے، یہ ان سے عقیدت ہے، یا عین اہل بیت اطہار کی توہین ہے، اہانت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے گھر والوں کی شان میں یہ گستاخی۔ امام کائنات علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ کے اندر ترتیب وار کئی احادیث موجود ہیں، ترتیب وار کئی احادیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اس کو ہوگا، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس کو ہوگا، الذین یشبہون بخلق اللہ، جس نے اللہ کی مشابہت کی، جس نے اللہ کی مخلوق کی طرف مخلوق بنانے کی کوشش کی۔ کہیں فرمایا الذین یظاہرون بخلق اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی شبیہ بنائی، یعنی تصویر بنائی، پتلا بنایا، اللہ اکبر، مجسمہ بنایا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سخت ترین عذاب دے گا، سب سے سخت ترین عذاب دے گا۔ قیامت کے دن کہا جائے گا یقال لهم احجوا ما خلقتم، اے لوگو، اس سے کہا جائے گا تصویر بنانے والے، پتلا بنانے والے، مجسمہ تیار کرنے والے، ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، اے بدبخت، اسے زندہ کر، اس کے اندر روح پیدا کر، اس کے اندر روح ڈال، احیوا ما خلقتم، جو تم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کبھی بھی اس کے اندر روح ڈال نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی شکت نہیں، ویسا کوئی پاور نہیں، ویسی کوئی قوت نہیں، اس لیے روح پیدا نہیں کر سکتا، اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ آخر کار کیا ہوگا؟ امام کائنات بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد اس پتلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتلے کو اس آدمی کے لیے مسلط کر دے گا جہنم کے اندر عذاب دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ ہی کی آخری حدیث میں یہ بیان فرماتے کہ من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ينفخ فیہا الروح یوم القیامہ لیس بنافخ۔ اے لوگوں سنو، کثرت سے بلا وجہ بھی تصویریں نہ بنایا کرو، کثرت سے بلا وجہ بھی تصویریں نہ بنایا کرو، اور ایسے لوگ جو کسی معتبر شخصیات کی بالخصوص تصویریں بنا کر، پتلا بنا کر عقیدت کے نام پر اس کو لایا جا رہا ہے سامنے، ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من صور صورتا فی الدنیا، جس نے قیامت کے دن کوئی پتلا بنایا، کوئی مجسمہ بنایا، کوئی تصویر بنایا دنیا کے اندر، کلف ان ينفخ فیہا الروح، قیامت کے دن اسے زور دیا جائے گا، اسے حکم دیا جائے گا، اسے مکلف بنایا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونک دے، اس کے اندر روح پھونک دے۔ قیامت کے دن اسے سختی کی جائے گی، روح پھونک۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، اور اس کے اندر وہ کبھی بھی روح نہیں پھونک سکتا، اس کے اندر کبھی بھی روح نہیں پھونک سکتا۔ دوسری روایت کے اندر جو صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، آپ بیان فرماتے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، آپ نے بیان فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، رحمت کا سکینت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس گھر میں تصویر ہو اور جس گھر میں کتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور امت کے جوانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جو رافضیوں، اللہ کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے، جن پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، دنیا کائنات کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری مخلوقات کی لعنت،
جنہوں نے شان اقدس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں گستاخی کی، حضرت سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، محبت کے نام پر حضرت رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کو گالیاں دی، ایسی ذلیل ترین قوم کی طرف سے ایسا کوئی کام پیش کیا جاتا ہے، ایسی چیز سامنے لائی جاتی ہے، تم متاثر ہوتے ہو۔ مجھے بتاؤ، نبی کائنات نے کہا جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا، جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا۔ مجھے بتاؤ، ان جلوسوں میں جس میں اللہ کے نام تو لیا جاتا ہے، حسین کا نام تو لیا جاتا ہے، صحابہ کو گالیاں تو دی جاتی ہے، اللہ اللہ خانمانہ رسول کے بعض ناموں کو تو گنایا جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا حضرت حسین سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، ان کی تصویر بنا کر کے، ان کا پتلا بنا کر کے یہ سرے عام جلوسوں میں لایا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا ان جلوسوں میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ کیا ان جلوسوں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ مجھے بتاؤ، کیا ان جلوسوں میں اللہ کی لعنت نہیں برسے گی، اللہ کا غضب نہیں ٹوٹے گا؟ جبکہ نبی نے کہا ہے اس قافلے میں رحمت کا فرشتہ نہیں ہوتا، اس قافلے میں، اس جماعت میں، جس جماعت کے اندر گھنٹی کے بجنے کی ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، جس جماعت میں میوزک کی آواز آتی ہے، جس جماعت میں گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے، اور جس جماعت میں، جس قافلے میں کتا ساتھ چل رہا ہو، اللہ اکبر، اس جماعت میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر کے، احانت کر کے، بڑے بڑے جلوس نکال کر کے، دین کے نام پر معصوموں کو خون بہار کر کے، مجھے بتلاؤ کیا ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ اس لیے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ کس قدر ان دنوں میں جو کام کرنا چاہیے، بلکہ وہ رافضیوں شیعوں کی بات تو چھوڑو، اس وقت جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والی یہ بریلوی قوم ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے والی یہ قوم ہے، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی شان صحابہ میں گستاخیاں کی، حضرت حسنین کی شان میں گستاخی کی، حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، اہل بیت اطہار کی قبریں بنا کر تعزیہ داری کر کے نہ جانے کتنے معصوموں کو نظر آتش کیا، ہائی وولٹیج کرنٹ سے شارٹ کرا کے ان کو مروایا۔ ان خودکشی کرنے والے نوجوانوں کی بات کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ آگ سے کھیلنے والے، بجلی کے کرنٹ سے کھیل کر نوجوانوں کی جان سے کھیلنے والے، ان درندہ صفت لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو میوزک کے نام پر ہلڑ بازی کرنے والا، ننگے سر نچوانے والا، کھلے بال اور کھلے سینے کے ساتھ نچوانے والی یہ قوم کیا کتاب و سنت کے پیروکار ہو سکتی ہے؟ کیا کتاب و سنت ان کے دلوں میں کتاب و سنت کی محبت ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، تعزیہ داری، ماتم، یہ ڈھول، یہ تاشا، یہ گانے، یہ بجانے، یہ میوزک، یہ ڈنکے کا کھیلنا، یہ لاٹھی کا کھیلنا، یہ تلوار بازی کرنا، یہ شمشیر بازی کرنا، شریعت میں ایسے مواقع پر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سراپا خرافات ہے، یہ بدعت ہے، شرک و کفر کے یہ دروازے ہیں، اور شرکیہ اور کفریہ اعمال ہے۔ اس لیے کہ ان قبروں کو جو تعزیہ میں بنایا جا رہا ہے، ان تصویروں میں جو بنایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دودھ ڈالا جا رہا ہے تو شربتیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، مجھے بتاؤ شریعت اس کی اجازت دے گی؟ اور ان تمام باتوں سے پرے چھوڑ دیں ساری باتوں کو، ایک بات کی طرف آ۔ کون ہے وہ جو کسی بھی چیز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایکٹنگ کر سکے؟ کوئی حضرت حسین بنا ہوا ہے تو کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، روپ دھارن کیا ہوا ہے۔ ارے کھٹمتے ہے، کبھی پیشاب کر کے پانی نہ لینے والے، صحیح سے کلمہ نہ آنے والا، آج وہ حسین کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس سے بڑی توہین حسین، شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں اس سے بڑی کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ اگر ابھی بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا
یہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ رسول کی محبت کیا ہے، تو آپ سے بڑا اندھا، بہرا، گونگا، لنگڑا، لولا کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، دین، ایمان، اسلام یہ بالکل آسان ہے، شریعت بالکل صاف ستھری ہے، یہ مداریوں کے کھیل کی اجازت نہیں ہے یہاں پر، اور جس طریقے سے وہ کرنا حرام ہے، اس میلے میں اور اس کے ساتھ شامل ہونا بھی حرام ہے، چاہے تعزیہ کا جلوس ہو، تعزیہ کا میلہ ہو، یا وہ ناچنے گانے کی مجلسیں ہو جہاں پر ماتم حسین کے نام پر کیا جا رہا ہو، وہ چیزیں بھی دیکھنا حرام، اس میں شامل بھی ہونا حرام، اس کا کرنا بھی حرام۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھو ان خرافات سے، بدعات سے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دو پارٹیوں کا کر دینا، صحابہ کا، تابعین کا، اور پھر ایک کا ایک کے دشمن بنا دینا، یہ شیعوں، رافضیوں، غالیوں اور سبائی ٹولوں کا کام تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی سازش نہیں تھی، ان کا کام نہیں تھا۔ ایک سازش کے تحت یہ تمام خرافات پھیلائی گئی اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، صحابہ کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ اگر دین اسلام سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو آپ کا قرآن بھی ادھورا ہو جائے گا، آپ کی حدیثیں بھی بیکار ہو جائیں گی، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے نبی سے صحابہ کے لنک کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کو اگر گالی دیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے کسی میرے ایک ساتھی کو گالی دیا، ایک صحابی کو، اس پر فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ والناس اجمعین، تمام فرشتوں، تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کی اس پر لعنت ہے۔ تو جہاں کہیں بھی دیکھو کہ کوئی صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کر رہا ہے، تم سمجھ جاؤ کہ وہ بہت خطرناک لعنتی ہے، اور اس لعنتی سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام اس امت کو اور بالخصوص ہم سب کو ہر طرح کے خرافات سے محفوظ فرما، دین ایمان سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آخر میں چلتے چلتے ایک بات میں کہی دیتا ہوں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ جو استہزاء اور مذاق کی مجلسیں لگتی ہے، یہ مذاق ہی ہے۔ یہ مداڑی کا کھیل کیا ہے؟ یہ تعزیہ، محرم، ڈھول، تاشا، یہ جلوس، یہ پتلے بازی صحابہ اکرام کے اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، تو کیا ہے؟ یہ تماشا ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم اسے پیٹنے کے لیے کافی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، قرآن کا مذاق بنانے والے، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خصوصی طور پر وَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان لوگ کن کے ساتھ؟ جو لوگ دین کا، شریعت کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو تم، جب تک تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا اس لیے خالی مفہوم بیان کر رہا ہوں، مطلب بیان کر رہا ہوں کہ جب تک اس کے ساتھ تم بیٹھے رہو گے تب تک انہی لوگوں میں شامل رہو گے۔ اب یہ جلوسوں میں تمہارا حاضر ہونا، میلوں میں تمہارا جانا، تم اسی کے ساتھ شامل ہو۔ اگر تم، چونکہ وہاں تم کچھ بول نہیں سکتے، تم کچھ کر نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، تو تم وہاں سے ہٹ جاؤ، نہیں تو پھر انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔